الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 70 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے. یہ جو 59 آیات پہلی ہیں ان میں دو مضامین بیان ہوئے ہیں. تفصیل کے ساتھ تو جو ہے نا وہ ہے معاشرت کے حوالے سے، اسلامی معاشرت، اور پھر کچھ آیات اسی سے پہلے کی تھوڑا سا پہلے وہ آئی ہیں کہ جن کے اندر اہل کتاب
سے کلام کیا گیا۔ اب یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان میں کلام تو ہو رہا ہے ایمان کے دعوے داروں سے ہی، کیونکہ ایک ہے دعویٰ، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، کس طرح کا دعویٰ اللہ تسلیم کرتا ہے اور کس طرح کا دعویٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں نفاق، یا دوسرے لفظوں میں منافقت۔ اور نفاق بھی دو طرح کا ہوتا ہے، منافقت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ اب زیادہ تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں ہے، لیکن اس پر تو ایک علیحدہ درس ہو سکتا ہے۔ ویسے کئی دفعہ میں نے یہ چیزیں بتائی بھی ہیں اپنے درسوں میں۔ ایک نفاق ہے شعوری، جیسے کسی کو ہم کہتے ہیں تجھے شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، شعوری یعنی وہ شعوری طور پر منافق ہے، اسے شعور ہے کہ میں ایمان والا نہیں ہوں، میں ظاہر کر رہا ہوں ایمان والا۔ ایک مثال اس کی سے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہندوستان سے کوئی آدمی آتا ہے پاکستان کے اندر، جاسوس بن کر آتا ہے، تو ظاہر ہے یہاں وہ داڑھی بھی رکھ لے گا، نماز بھی پڑھ لے گا، ہو سکتا ہے قرآن بھی حفظ کر لے، ختنہ بھی کروا کے آ جائے کیونکہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، اور جتنی دیر یہاں رہے وہ ہو سکتا ہے کسی مسجد کا امام بھی بن جائے، جمعے پڑھاتا رہے، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ میں یہ جمعے یہ جماعتیں یہاں آ کر وہ شادی بھی کر لے، کوئی اسے رشتہ بھی دے دے، ٹھیک ہے، اس کو شعور ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں ظاہر کر رہا ہوں اپنے آپ کو مسلمان۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے منافق کم ہی ہوتے تھے، آج بھی کم ہی ہیں۔ جو منافق کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور آج بھی کثرت کے ساتھ وہی ہیں، وہ ہیں غیر شعوری طور پر نفاق میں مبتلا۔ غیر شعوری طور پر کیا مطلب ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں منافق ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ میں نفاق میں مبتلا ہو گیا ہوں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے میں منافق ہوں اور میں نفاق کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں، مجھے اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ وما یشعرون، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں۔ آگے جا کر فرمایا وما یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے اصل میں۔ یہ مضمون تو جو ہے وہ بڑی تفصیل کا طالب ہے، لیکن یہ ہے کہ میں صرف ایک حدیث سے یہ بات آسان کر دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیات المنافق و ثلاثہ، منافق کی تین نشانیاں ہیں: اذا حدث کذب، اذا تؤمن خان، اذا وعد اخلف۔ یہ کس یعنی منافق کی نشانیاں ہیں؟ مطلب نشانیوں کا مطلب کیا؟ یہ جیسے آپ کہیں کہ بھئی یہ بیماریاں، یہ خرابیاں جب بندے کے اندر پیدا ہو جائیں تو بندے کا لیول یہ بن جاتا ہے۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں: اذا حدث کذب، اذا تؤمن خان، اذا وعد اخلف۔ ایک اور حدیث میں بھی فرمایا اذا خاصم فجر، لیکن اس کے ساتھ جو بات فرمائی بڑی سخت ہے، فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں
مسلمان ہوں لیکن اس میں یہ خرابیاں آ گئی ہیں تو وہ منافق ہے۔ اب اگر ہم غور کرنے لگے تو ہمیں لگتا ہے یہ ساری ہمارے اندر ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہے غیر شعوری نفاق کا انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جانا۔ اب یہ دیکھیں کہ میں یہ اس طرح سمجھایا کرتا ہوں کہ ضعف ایمان اور نفاق اس کی وہ دیوار جو ہے نا وہ مشترکہ ہے، جسے ہمارے کھیتوں میں کہتے ہیں نا بننا سانجا ہے۔ یعنی ایک ہے ایمان حقیقی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ضعف پیدا ہوتا ہے، ضعف ایمان۔ اور اگر تو بندہ توبہ کر کے پیچھے مڑتا رہے تو وہ پھر پیچھے مڑ گیا، معافی اللہ نے دے دی تو۔ لیکن اگر اس نے خیال نہیں کیا تو اب وہ وٹ یا بننا یا وہ دیوار جو مشترکہ ہے وہ اس سے آگے چلا جائے گا اور آگے نفاق شروع ہو گیا۔ کبھی آپ غور کیا کریں صحابہ کرام اپنے بارے میں کیوں فکر مند ہوتے تھے؟ وہ اسی بارے میں کہ شاید ہمیں پتہ نہ چلے اور ہم اس سے آگے نکل گئے ہوں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کوئی شائبہ بھی اس طرح کا ان چیزوں کا ان کے اندر کسی کو محسوس ہوتا نا، اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ فکر میں ہوں گے تو اب آپ کو معمولی بات بھی بڑی لگے گی۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کہتے ہیں وہ تو واقعہ ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں، نافق حنظلہ نافق حنظلہ۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یار میرا نام کہیں منافقوں میں تو نہیں تھا؟ اور ہمارے اندر یہ چاروں خوبیاں پائی جاتی ہیں، ہمیں اس کا فکر نہیں ہے کہ شاید ہم وہ بننا آگے گزر چکے ہوں، اس سرحد میں پہنچ چکے ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسام صلی وزام انہ مسلم، وہ پڑھتا ہو نماز، وہ رکھتا ہو روزے اور وہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق ہونے کا ڈر ایمان والے کو ہوتا ہے، جو ہو ہی گیا اس کو کیا ڈر ہے؟ ٹھیک ہے، خطرہ اس وقت تک ہے جب تک آپ کی جیب میں پیسے کی چوری نہ ہو جائیں۔ جیب ہی خالی ہوگی تو کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں۔ جب ایمان سے نکل کر اس طرف چلا گیا تو اب کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ ختم ہو گیا، ہمارا بالعموم خطرہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں میں سے کسی آدمی کو پریشانی نہیں ہوتی کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، میں کم تولتا ہوں، میں امانت میں خیانت کرتا ہوں، وعدہ خلافی کرتا ہوں۔ کوئی ہم اس کو ایسے نارمل سمجھتے ہیں نا کہ یہ روٹین ہے، یہی بات ہے۔ خطرہ ختم ہو گیا، بندہ وہاں پہنچ گیا جہاں اس نے پہنچنا تھا، اور یہ اگلے جان جا کر پتہ لگنا ہے کہ کہاں پہنچا ہوا تھا، کس حال میں تھا۔ بہرحال یہ تھی بڑی تعداد، اور آج بھی یہی زیادہ جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ بیماری ہے جو مسلمانوں کے اندر ہے، ایمان والوں کے اندر ہے۔ اب ایک واقعہ میں آپ کو پہلے تھوڑا سا سنا دوں، پھر ہم اس کو جلدی سے پڑھیں گے تاکہ ٹائم میں ہی ہم اس کو پورا کر لیں۔ ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ چکے تھے، اور یہ سن 4 ہے ہجری جب سورہ نساء نازل ہو رہی ہے۔ یہ نوٹ کر لیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ مدینے آتے ہی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھے کہ حکمران بن گئے تھے۔ یہ حکمرانی اسٹیبلش ہونے میں وقت لگا ہے، اور یہ سن 8 میں تو مکہ فتح ہوا ہے، صحیح معنوں میں اور بھی وقت لگا ہے، کیونکہ جب تک مشرکین مکہ میں موجود ہیں تو ابھی اس طریقے سے
اسٹیبلش نہیں ہوئی حکمرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ تو سن 9 کے حج کے بعد پھر حکم آیا کہ اب ان مشرکین کو نکال دو یہاں سے. بہرحال اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہے یہودیوں کے ساتھ، جسے کہتے ہیں میثاق مدینہ. اور یہ معاہدے جو ہے نا وہ اپنے جیسی برابر کی کسی قوت کے ساتھ ہوتے ہیں نا. تو اس میں پھر جو ہے نا وہ یہ بات تسلیم کی گئی کہ یہودیوں کی اپنی عدالتیں ہوں گی، مسلمانوں کی اپنی عدالتیں ہوں گی. اگر 2 یہودیوں کا کیس ہے تو وہ کہاں چلے گا؟ یہودیوں کی عدالت میں. 2 مسلمانوں کا کیس ہے تو وہاں کہاں چلے گا؟ مسلمانوں کی عدالت میں. اگر ایک یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے پھر ان دونوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ متفق ہو کر چاہے تو اسلامی ریاست سے فیصلہ کروا لیں تو چاہے یہودی ریاست سے کروا لیں. یہ اس میثاق مدینہ جو ہے نا اس میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اگر یہ ایسے بھی تو ہو جاتا ہے جب ایک شہر میں رہتے ہیں تو آپ کا جھگڑا عیسائی سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو ایسی صورت میں ایسا کر لیں. اب واقعہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی جو تھا اس کا کوئی آپس کے اندر لین دین کا مسئلہ یا جو بھی مسئلہ ہے کہ جھگڑا بن گیا ان کا. اب مسئلہ یہ تھا کہ دونوں فریق مختلف جو ہے وہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں یا مختلف دین ہیں ان کے. تو کہاں سے فیصلہ کروا لیں؟ یہودی کہنے لگا کہ یہ فیصلہ ہم کرواتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہودی کو یہ پتا تھا کہ میں حق پر ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نا انصافی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ چونکہ یہودی ہے لہذا میں اس کے ساتھ زیادتی کر دوں. اور دیکھیں قرآن میں بھی یہی بات کہی نا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھو کسی کی دشمنی تمہیں یہاں تک نہ لے جائے کہ تم انصاف نہ کرو، پھر بھی عدل کرو، دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عدل کریں گے. لہذا اس کو یہ ڈر تھا کہ وہ کعب بن اشرف یہودی جو ہے، کیونکہ مسلمان کہتا تھا کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں یہودی کے پاس. اس نے کہا وہ کعب بن اشرف کو کوئی سفارش یا کوئی رشوت دے کے تو یہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لے گا. لہذا اس یہودی اب کہہ رہا ہے کہاں چلے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمان کہہ رہا ہے کعب بن اشرف کے پاس چلیں جو یہودی ہے، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. یہ اس پہ بحث ہونی شروع ہو گئی. پھر کوئی قریب مسلمان اکٹھے ہوئے تو مسلمانوں نے تھوڑا دباؤ ڈالا مسلمان پر کہ کیا بات ہے، تم جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے میں تمہیں کیا عذر ہے، کیا آر ہے؟ تو وہ چلا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے. دونوں پارٹیاں چلی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ دیا تو وہ فیصلہ تھا یہودی کے حق میں، مسلمان کے خلاف تھا. یہی مسئلہ تھا جس وجہ سے وہ مسلمان وہاں نہیں جانا چاہتا تھا. اچھا جب وہاں سے نکل آئے تو اس وقت کوئی اس طرح کا نظام نہیں تھا جس طرح آج کی آپ سمجھیں کہ عدالتیں ہیں، پولیس ہے، یہ وہ سارا کچھ ہے. وہاں سے نکل آیا کہ چلو ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا. تو رستے میں آ کر پھر اس نے جو ہے نا وہ بحث شروع کر دی کہ میں نے ابھی بات سنانی تھی، جیسے کہتے ہیں جی بات مجھے پوری طرح بات میں کر نہیں سکا.
وہ مسلمان کہنے لگا اپنا کوئی اس طرح کا مسئلہ پیدا کر کے نا، تو یہ مسئلہ اس نے کھڑا کر دیا. تو قریب جہاں وہ بحث کر رہے تھے دونوں پارٹیاں، وہاں قریب ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. تو وہ مسلمان جو تھا اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر تو نے اسلامی ریاست سے فیصلہ کروانا نا، یہودی کو کہتے تو پھر عمر سے کروا لیتے ہیں. اس نے کہا چلیں یہ ان کے دل میں کوئی مسلمان کا خیال آئے گا تو ان سے کروا لیتے ہیں. اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ان سے ہی کروا لیتے ہیں. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کہنے لگا کہ یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، لیکن یہ اسے مان نہیں رہا. اب یہ کہتا ہے اس کے اوپر میں نے پھر فیصلہ لینا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ٹھہرو، میں کرتا ہوں فیصلہ. وہ اندر گئے اور اندر سے تلوار لے کر آئے اور اس مسلمان کو قتل کر دیا. اچھا اب یہ جب ہو گیا، وہ تو قتل ہو گیا. اب اس کی جو قبیلہ ہے، برادری آئی، یہ قبیلہ برادری بڑا اس میں یہ بات ہوتی ہے. تو وہ اکٹھے ہو گئے، وہ آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارا آدمی قتل کر دیا ہے، اور ہمیں کوئی آپ کے فیصلے کے اوپر اعتراض تو نہیں تھا، لیکن ہم نے سمجھا کہ کوئی موافقت پیدا ہو جائے گی، اس وجہ سے وہاں بھی چلے گئے. بہرحال یہ واقعہ ہے جس کے پس منظر میں پھر یہ آیات جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں. اس درس کا جو عنوان ہے نا وہ بھی غیر شعوری نفاق کے مظاہر. یعنی اگر غیر شعوری طور پر بندہ نفاق میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کے مظاہر، یہ بس یہاں تو یہ واقعہ ہے، باقی آگے ایک سلسلہ ہے جس میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واضح فرمائے گا کہ یہ نفاق جو ہے نا وہ کس کس طرح جو ہے وہ اس کا ظہور ہوتا ہے انسان کے جو ہے نا وہ کردار میں. یہ بات سمجھ لیں جی کہ یہ نفاق جو ہے یہ بہت خطرناک بیماری ہے، روگ ہے. یہ ایک اسے روگ ہی کہا گیا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اور یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت، خاص طور پر یہ جس وقت یہ کام ہم کریں گے. تو جو کام کرتے ہی نہیں ہیں ظاہر ہے ان کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کام جو ہے نا یہ پھر انسان جو ہے نا وہ بعض اوقات کسی چیز کو قبول تو کر لیتا ہے کہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ جی اس درس میں پابندی کے ساتھ آیا کریں، تو ہو سکتا ہے آپ پوری دلی آمادگی کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات مان لیں کہ ٹھیک ہے جی ہاں میں آئندہ کبھی غیر حاضری نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ جائیں تو پھر آپ کو جا کے پتہ لگے کہ جی اتنی یہ پابندی تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو پھر جو ہے نا وہ پھر پتہ چلے کہ وہ پابندی نہیں ہے. اب وہ کیا سبب ہے؟ اس لیے کہ وہ جو آپ نے بات کی تھی نا وہ اس وقت آپ کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ آپ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. بس اسی طریقے سے لوگ بات اچھی لگی، تقریر اچھی لگی، گفتگو اچھی لگی، جنت کی باتیں اچھی لگی، ایمان لے آئے. اب ایمان لانے کے بعد جب یہ تقاضا آئے گا کہ جھوٹ چھوڑ دو تو جھوٹ نہیں چھوڑتا جی.
کاروبار نہیں چلتا, ملاوٹ نہیں چھٹتی, کم تولے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا, رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا. تو پھر یہ وہی بات ہے کہ وہاں تو بیٹھا اس نے یہ سوچا کہ جنت بہت اچھی چیز ہے, میں اس کے لیے کوشش کروں گا, لیکن جس وقت وہ فیلڈ کے اندر گیا ہے نا تو اب اسے محسوس ہوا. اب یہی مسئلہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر اب عملی زندگی کے اندر وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ پیچھے ہو رہے ہیں اور نفاق تک پہنچ گئے ہیں, ذوف ایمان سے بھی آگے گزر کر نفاق تک پہنچ گئے. فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا دیکھا ہے آپ نے ان کو, الذین یزعمون, یزعمون زوم اردو میں ہم کہتے ہیں نا زوم, زوم کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گمان میں, جیسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے خیال میں کیا سمجھتے ہیں, انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا, یعنی قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ذرا پھر نوٹ کریں, یعنی ان کا یہ گمان ہے, ان کا یہ زوم ہے یا ان کا یہ دعویٰ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اب خرابی کیا ہے کہنے کے بعد؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, چاہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کرے کون؟ طاغوت. وہ طاغوت سے فیصلہ چاہتے تھے نا, وہ جو کہتے تھے کہ ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے, ایک طرف کعب بن اشرف یہودی کی عدالت ہے. اچھا اس کو ذرا نیچے لے آئیں, آپ کا میرا جھگڑا ہو گیا, اب ہم نے طے کرنا ہے پنچ ہی کہتے ہیں اسے, یا کوئی سالس یا کوئی. اگر میرے اندر یہ ہے کہ سالس وہ ہونا چاہیے جو میری خاطر جھوٹ بولے, تو اس میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ 100% ایسا نہیں ہوتا. آپ جب عدالت جاتے ہیں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جج فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دے؟ نہیں, آپ کہتے ہیں جج حق فیصلہ میری طرف کر دے, رشوت لے کے کر دے یا وکیل جھوٹ جھاٹ بول کے مجھے جو ہے وہ جتا دے, تو یہ طاغوت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب ہم نے اس کو لاگو کرنا ہے نا, کہ اب وہ لاگو کہاں ہوتا ہے؟ کیا مسلمان ہو کر میں چاہتا ہوں کہ نہیں مجھے میرا ہی حق ملنا چاہیے, میں کسی کا حق نہیں رکھنا چاہتا, مجھے کوئی ایسا جو ہے نا وہ سرپنچ نہیں چاہیے, مجھے کوئی ایسا سالس نہیں چاہیے, مجھے کوئی ایسا جج نہیں چاہیے جو مجھے کسی دوسرے کا حق دلائے, مجھے ایسا وکیل نہیں چاہیے جو مجھے دوسرے کا حق دلائے, مجھے بس اپنا حق چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ اور کعب بن اشرف کی عدالت میں کیا فرق ہے؟ یہی تو ہے. تو فرمایا کہ اب اگر ایمان ہوگا تو پھر تو یہی صورتحال ہے. تو اگر وہ سرحد کراس کر چکا ہے تو پھر ڈھونڈے گا کعب بن اشرف کی عدالت. آج کا کوئی کعب بن اشرف کوئی جج اس کو ڈھونڈے گا. فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, ان کی بیماری یہ ہے, ان کا روگ یہ ہے, ان کے اندر کسر یہ ہے کہ یہ فیصلہ چاہتے ہیں طاغوت سے, اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں چاہتے. یہ
طاغوت سے فیصلہ چاہتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے طاغوت کا کفر کرنا ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے، طاغوت کو تسلیم نہیں کرنا، باطل کو تسلیم نہیں کرنا. سورہ بقرہ کے اندر بھی آیا نا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو اللہ تعالیٰ کے قانون اور ضابطے اور عدل اور انصاف سے ہٹ کر فیصلہ کر رہا ہے، وہ پھر کون ہے؟ وہی طاغوت ہے. آج ہم بھی نہیں چاہتے، ہمارا کوئی مسئلہ کو جب کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جائے گا تو یہی خواہش ہے. کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میں عدل و انصاف کا فیصلہ مجھے چاہیے جی، میں تو وہی چاہتا ہوں، ایسا ہی وکیل چاہتا ہوں، ایسا ہی جج چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے اس کو تسلیم نہیں کرنا. چلیں کسی وقت مجبوری بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اب پاکستان کے اندر کون سا وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالتیں قائم ہیں، لیکن بندے کے اندر جذبہ تو ہو، خواہش تو ہو، کوشش تو ہو کہ مجھے عدل اور انصاف اللہ اور اس کے رسول کی حدود سے زیادہ نہیں چاہیے، وہ میرا حق ہی نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہمارے لوگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں یورپ کے اندر، تو بہرحال اگر وہاں کوئی ان کا کوئی مسئلہ بنتا تو ظاہر بات ہے ان کے اگر وہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ فیصلے کیسے کرتے ہیں، وہ اپنے قانون کے مطابق کرتے ہیں، تو وہ تو طاغوت کا قانون ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ بھی خوش ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ یہ طاغوت کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے، طاغوت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، تو پھر اور نفاق کیا رہ گیا؟ نفاق تو پھر پیدا ہو گیا، بے شک وہ کلمہ پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. فرمایا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے طاغوت کا کفر کرنا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو اس طرح گمراہ کر کے دور لے جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جائے، دور کر دے، طاغوت کے ساتھ نتی کر دے، شیطان کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑ لے. اب فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ آؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب ظاہر بات ہے کہ اب وہاں تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا، تو وہ جو یہودی تھا وہ چاہتا تھا نا کہ فیصلہ کر دیں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ اس کو خود لاگو کر لیں کہ بھئی اگر کوئی اس طریقے کا مسئلہ پیدا ہو جائے، تو اگر ایک فریق چاہتا ہے کہ یار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمیں قبول ہے، تو اسی کے مطابق فیصلہ کر لیں، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ جو ہے نا وہ اس کو علیحدہ کر دو، اس کو چھوڑ دو، عدالت سے فیصلہ لے لیتے ہیں، جو عدالت فیصلہ کر دے. اور یہ اصل کے اندر ایک میں واقعہ آپ کو بتاؤں، یہ جب انگریز اس ملک کے اندر قابض ہوا ہندوستان کے اندر، کیونکہ اس کے بغیر یہ بات سمجھ نہیں آنی، اس ملک میں جب انگریز قابض ہوا نا، تو انگریز نے مسلمانوں کے لیے جو قانون بنایا تھا وراثت کا، اس میں یہ لکھ دیا تھا کہ اگر مسلمان اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ مانگیں
تو ان کو شریعت کے مطابق فیصلہ دے دینا. وراثت کا بس سارے نہیں، مطلب یہ ہے وراثت کا. اور اگر رواج کے مطابق یا جو ملکی قانون ہے اس کے مطابق مانگے تو پھر اس کے مطابق دے دینا. ڈاکٹر صاحب سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ جب وراثت کی تقسیم کا جو وقت آتا تھا تو اس میں ہر مسلک کے لوگ اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو اگر تو نیچے نیچے ہی بہن نے دے دیا، بیٹی نے دے دیا، ٹھیک ہے نا، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہماری بہن ایسا مانگتی نہیں، ہماری بیٹی مانگتی نہیں ہے، پھر تو بات نیچے ہی ختم ہو گئی، عدالت تک پہنچی نہیں ہے. لیکن اگر وہ بہن بیٹی پہنچ گئی ہے عدالت میں تو پھر وہاں جا کر یہ بیان دیتے تھے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں چاہیے، شریعت اسلامی کا فیصلہ نہیں چاہیے، ہمیں جو رواج ہے اس کے مطابق فیصلہ چاہیے، اور رواج میں بیٹی کو نہیں دیتے. اس طرح یعنی اب دیکھیں یہ اوپر تو مسلمان ہی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، لیکن اب یہ ایک مسئلہ ایسا آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں چاہتے. یہی مسئلہ وہاں ہے، وہ مسلمان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا. وہ یہی تو ہے کہ اسے نقصان ہوگا، اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. تو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. آپ دیکھیں گے منافقوں کو، منافق رکیں گے، یعنی اس طرف آنے سے رکیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے سے رکیں گے. یا جیسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھینچ کے ہی لے جائے تو لے جائے، مجبور ہو کر جائیں تو جائیں، دلی آمادگی کے ساتھ نہیں جائیں گے اس طرف. آپ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، تو پھر کیا بنا، کیا ہوا جب ان کو آ گئی مصیبت. اب یہ کس مصیبت کا ذکر ہے؟ وہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا. فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، تو پھر کیسا ہوا جس وقت آ گئی ان کو مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہم، ان کے اپنے کیے کے سبب بھی. یعنی انہوں نے رسول کا فیصلہ نہیں مانا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مرتد کی سزا دے دی کہ بھئی اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانا تو پھر مرتد کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون باللہ، اور پھر وہ آئے، وہ تو مر گیا، کون آئے؟ اس کی برادری، اس کا قبیلہ، وہ آئے اللہ کے حلف اٹھاتے ہوئے، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے. حلف اصل میں قسم ہی ہوتا ہے نا. یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا ارادہ جو ہے وہ کوئی برا نہیں تھا. جیسے کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم گئے تھے، یہ اب وہ مرنے والا مسلمان جو ہے اس کے قبیلے والے کہتے ہیں کہ قبیلے والے بھی ساتھ ہوں گے جس وقت اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، پھر وہ بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں نا. تو ہم یہاں سے نکل کر گئے تھے تو ہمارا کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم نے آپ کے فیصلے کو رد کیا، بلکہ بس ہمارا تو یہ ذہن تھا کہ کوئی اس کے اندر جو ہے وہ اور سہولت پیدا ہو جائے گی، کوئی موافقت پیدا ہو جائے دونوں پارٹیوں کے درمیان. اس لیے ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا اور انہوں نے بندہ ہی قتل کر دیا. فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ جانتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم موافقت کے لیے گئے تھے، اصل بات یہ نہیں تھی، انہیں وہ فیصلہ نہیں چاہیے تھا، اس کے برعکس فیصلہ چاہیے تھا. اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. اور
فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دفع کر دیں ان کو، جانے دیں، ان کی بات ہی نہ سنیں، جیسے کہتے ہیں نا۔ اب یہ کیس لے کر آئے ہیں نا، کس کے خلاف کیس لے کر آئے ہیں؟ اب یہ لے کر آئے ہیں عمر فاروق کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی بات ہی نہ سنے، جانے دیں۔ فارض عنہم واعظہم، البتہ ان کو نصیحت کریں۔ اچھا دیکھیں یہاں نصیحت کی کیا ضرورت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کوئی بڑے سے بڑا مجرم، کوئی بڑے سے بڑا گناہگار کسی وقت بھی توبہ کر کے اگر اس کی توبہ خالص ہے تو وہ بالکل اعلیٰ درجے کا ایمان والا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی منافق، کوئی کافر، کوئی شعوری منافق، کوئی غیر شعوری منافق، کوئی پہلے سے ہی کافر ہو، تو یہ نہیں ہے شرک جس نے کر لیا تو وہ اب وہ اس مشرک کی بات ہے جس نے توبہ نہ کر سکا، جب نہ جان بوجھ کر ہی نہیں کی، توبہ مر گیا۔ جس نے توبہ کر لی تو یہ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو مکے میں ایمان لائے یا عرب کے اندر ایمان لائے تھے، تو یہ سارے توبہ ہی ہوئی ہے، جب ایمان لائے تو توبہ ہو گئی۔ تو توبہ تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لہذا یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آدمی جی اس وقت منافق ہے تو یہ مرے گا بھی منافق ہی، اور کوئی مشرک ہے تو مرے گا بھی مشرک ہی۔ پتہ نہیں کس وقت کوئی توبہ کر لے، اس نے کون سا ہم سے آ کر اجازت مانگنی ہے کہ جی آپ اجازت دیں تو میں توبہ کر لوں، ٹھیک ہے نا۔ تو توبہ کر لے، توبہ صحیح ہو جائے گی تو معافی ہو جائے۔ اس لیے اتنی بڑی بات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعِظْهُمْ، ان کو نصیحت کریں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور اس طرح ان کو سمجھائیں کہ ان کے دل میں آپ کی بات بیٹھ جائے۔ دل میں بات نہیں بیٹھ رہی ہے ان کے۔ آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی رسول کو بھی اتنا درجہ کم کر کے نہیں بھیجا کہ اس پر ایمان لانے والے دل آئے تو رسول کی بات مانے اور دل آئے تو نہ مانے، نہیں، ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا۔ جو رسول بھی ہم نے بھیجا اس کے ساتھ یہ بات طے تھی کہ اس کی اطاعت کی جائے گی، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ رسول تو پھر سب رسولوں کے سردار ہیں، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیچھے بھی کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس کے ماننے والوں کو یہ گنجائش دی گئی ہو کہ تمہارا دل کرے رسول کی بات مان لینا اور جو دل کرے تو اسے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ فرمایا اطاعت لازم کی ہم نے ہر رسول کی، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار، تم ان کی اطاعت نہ کرو اور پھر تم یہ سمجھو کہ کچھ نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ یہ شرط تھی ایمان لانے والوں کی کہ اس کی اطاعت کی جائے گی، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اب فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس آتے جب انہوں نے یہ ظلم کیا تھا اپنے اوپر، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب انہوں نے یہ غلطی کر لی تھی۔ اب مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ غلطی کر لی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کی، اور پھر وہ بندہ قتل ہو گیا، تو یہ جو برادری کے لوگ آئے بیٹھے ہیں اس کی طرف سے ان کو یہ احساس ہو جانا چاہیے تھا، چلیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹھوکر لگ کر احساس ہو گیا، پہلے نہیں پتہ لگا، جب ٹھوکر لگی تو پھر احساس ہو گیا، ان کو ٹھوکر لگ کر بھی احساس نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو ان کو یہ احساس ہو جاتا کہ ظاہر بات ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرا قتل نہیں کیا ہوگا، بتایا بھی ہوگا کہ اب اس کا ایمان کدھر رہ گیا، ٹھیک ہے نا۔
تو پھر ہی ان کو سدھر جانا چاہیے تھا. اور یہ چونکہ ایک مجرم کی حمایت کر رہے ہیں، ایک مرتد کی حمایت کر رہے ہیں، تو یہ تو خود گناہگار ہو گئے. لہٰذا ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنے لیے استغفار کرنا چاہیے تھا کہ ہم کہاں ایک ظالم کے ساتھ کہ اس کے ساتھی بن گئے، اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہمیں تو عدل کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اگر تمہارا والد بھی گواہی مانگے جبکہ وہ غلط ہے تو تم اس کی گواہی دیتے ہو تو جھوٹے ہو، ظالم ہو. اللہ نے منع کیا ہے کہ اپنی ماں کی گواہی بھی جھوٹی نہیں دینی ہے، اپنے بھائی کی بھی نہیں دینی ہے، اور کسی کی بھی نہیں دینی ہے. کوئی دوست نہیں ہے اس معاملے میں. تو یہ جب کھڑے ہیں جو وہاں گئے ہیں، یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جھوٹے کے ساتھ کھڑے ہیں نا. تو فرمایا کہ جب انہیں یہ احساس ہوا تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. تو یہ جس وقت ان کو یہ احساس ہوا، یہ پتا چلا کہ ہم نے غلط کام کیا، تو اگر یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کر دیتے. یعنی فوراً جیسے کہا ٹھوکر لگ گیا تو فوراً احساس ہوتا کہ نہیں، ہمیں تو اس کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. بے شک یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، نہیں ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو اب ہم کس مقام پر ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا فوراً توبہ کرتے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس آتے، آپ سے بھی معافی مانگتے کہ ہم نے اس کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ بھی ان کے لیے جو ہے وہ اللہ سے استغفار کرتے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. اللہ ان کو معاف کر دیتا، اللہ ان پر رحم کرتا، ان کی توبہ قبول کر لیتا. یعنی یہ اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ قبول نہیں ہے، یہ اس کے ساتھی بنے کھڑے ہیں، اس کے دوست ہیں. آگے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اور یہ دیکھیں، یہ غیر شعوری طور پر نفاق میں مبتلا یہ کیٹیگری جو ہے نا اس کا بتایا جا رہا ہے. فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. کب تک؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ یہ آپ کو منصف نہ مان لیں، جج نہ مان لیں، جو بھی ان کے آپس کے معاملات ہیں، جو بھی ان کے آپس کے جھگڑے ہیں، جب تک یہ آپ کی منصفی کے اوپر مطمئن نہ ہو جائیں، آپ کے فیصلوں کو مان نہ لیں، تو یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. پھر اگلی بات یہ ہے کہ فیصلہ ماننے کے ساتھ ان کے دل میں کوئی ملال بھی نہ ہو، حرج. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ جی میں نے کہا جی عبدالسلام صاحب آپ فیصلہ کر دیں جی میرے اور باجوہ صاحب کے درمیان. عبدالسلام صاحب نے فیصلہ کر دیا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے فیصلہ مان لیا، لیکن دل میں کہتا ہوں کہ اچھا تو نہیں کیا. اگر نہ ہی ہوتا، اللہ کہتا ہے کہ اگر رسول کے فیصلے کو ماننے کے بعد یہ بات دل میں بھی آ گئی، کوئی ملال بھی آ گیا، تو بھی وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو بھی وہ فیصلہ مان کر بھی ایمان والے نہیں ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. جو آپ نے فیصلہ دیا اس کے اوپر کوئی حرج رہ گیا، کوئی دل میں ملال آ گیا، تو نہیں ہے وہ ایمان والے. وَيُسَلِّمُوا تسلیما. مانے جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے، دل و جان سے مانے. آگے فرمایا
ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیں یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 ہے، جس میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے بچڑا بنا کر جو ہے اس کی پرستش کی تھی. وہ سامری والا واقعہ یاد ہوگا آپ کو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر گئے ہوئے تھے. اب واقعہ لمبا ہے، میں اس کو شارٹ کر کے صرف آپ کو بتا رہا ہوں. آخر میں پھر فیصلہ ہوا کہ جن لوگوں نے یہ بچڑا پوجا ہے نا، ان کو سزا دی جائے گی، قتل کیا جائے گا، کیونکہ مرتد ہو گئے، ایمان کے بعد مرتد ہو گئے، تو ان کو قتل کر دیا جائے. اچھا، اب قتل کرنے کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیں اب ہمارے یہاں ایک حکومت قائم ہے، کوئی باہمی جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلہ پولیس، عدالت، اور کسی کو پھانسی بھی دینی ہے تو عدالت دیتی ہے یا ادھر ہوتا ہے، تو مطلب وہ دوسری پارٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہاں حکومت قائم نہ ہو تو پھر سزائیں کیسے نافذ کی جا سکیں؟ کی نہیں جا سکتی. پھر تو آپس کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، کس نے ہمارا بندہ مارا. مطلب آپ کسی کا بندہ پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹ دیں کہ جی اس نے چوری کی ہے تو اس وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا میں نے. پاکستان میں اسلام تو ہے نہیں، اسلامی قانون تو ہے نہیں، میں نے اسلامی قانون نافذ کر دیا، تو یہ تو پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے وہ اسلامی حکومت تو ضروری ہے. تو اب وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں ابھی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، تو بندوں کو قتل کرنا، بندے بھی کافی، میرے خیال میں 40,000 کے قریب بندہ تھا جس کو قتل کرنا تھا. کیسے قتل کریں، کون کرے بھائی؟ فیصلہ یہ ہوا کہ دو پارٹیاں ہیں. ایک پارٹی وہ ہے جس نے بت پوجا ہے، وہ بچڑا پوجا ہے، اور ان کے اوپر سزا کا اطلاق ہونا ہے. دوسرا وہ ہے کہ جو توحید پر قائم ہیں تو آپس کے رشتہ دار ہی نا. اب یہ جو توحید پر کاربند ہیں، ان میں سے جس کا رشتہ دار دوسری طرف کھڑا ہے اور جو اس کا سب سے زیادہ قریبی ہے، وہ قریبی اپنے قریبی کو قتل کرے، تاکہ کسی کو غصہ ہی نہ آئے، جیسے کہتا ہے نا کہ دوسرے آدمی پر. یہ وہی بات ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جو بدر میں قیدی ہوئے تھے نا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. لیکن قتل کیسے کریں؟ جو مسلمان ہیں نا، مہاجر مسلمان ہیں، تو وہ دوسری طرف جو پکڑے گئے وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں نا. لہذا جو ایمان والوں میں ایمان والے ہیں، ان کا جو قریبی رشتہ دار بنتا ہے نا، وہ خود قتل کرے. وہی بنی اسرائیل کے یہ سب سے مشکل کام ہے. حکومت کا قتل کرنا تو اور بات ہے نا، کہ پھانسی چڑھا دینا، یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان کو حکم دیا جاتا نا کہ تم خود اپنے اس آدمی کو قتل کرو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو کر دیا. اگر یہ کہا جاتا، اس کے باپ کو کہا جاتا کہ تو اپنے بیٹے کو قتل کر، یہ مرتد ہے، یا باپ نہیں تھا تو اس کے بھائی کو کہا جاتا قتل کر، قریبی. فرمایا یہ کرنے والے نہیں تھے، جبکہ ایمان میں یہ امتحان بھی آتے ہیں. اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر اچھا یہ جو لوگ تھے یہ مدینے کے رہنے والے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مہاجر تھے، اور مہاجر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار بھی چھوڑ کر آئے تھے. یہ کہہ دینا آسان ہے، اس طرح چھوڑ کر نکلنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر ان کو یہ کہا جاتا نا کہ اللہ کے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ دو، یہ جو لوگ آپ کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آئے ہیں، تو یہ ایسا کام ان میں سے بہت کم لوگ ہوتے جو یہ کام کرتے. اور اگر ان کو کہا جاتا کہ اپنے بھائی کو خود قتل کرو، یا اپنے عزیز کو تم کو خود قتل کرو، جس طرح وہ کہا گیا تھا یہودیوں کو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ آیت نمبر 54 میں، تو ان کو کہا جاتا تو یہ کام کرنے والے نہیں تھے.
یہ شکر کریں کہ وہ تو عمر فاروق نے کر دیا، ورنہ ان کو اللہ ان سے کرواتا جیسے کہتے ہیں، اور بھی مشکل ہو جاتا۔ بھائی جبرائیل امین جان نکال کر لے جاتا ہے نا میرے بیٹے کی، میرے بھائی کی، تو اگر اللہ مجھے کہتا کہ تو کاٹ دے دی جان پھر یہ مشکل ہے یا وہ مشکل ہے؟ یہ مشکل ہے، وہی ٹھیک ہے، وہی کاٹ کے لے جائے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان کو حکم دیتے، ہم ان کے لیے فیصلہ کرتے کہ قتل کرو اپنے اس بندے کو، یہ تو ہو گیا مرتد، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا ہم ایسا حکم دیتے کہ نکل جاؤ، ہجرت کرو، نکل جاؤ گھروں سے، یعنی ایسا کوئی بڑا حکم ہم ان کو دیتے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو یہ جو ایمان کے بڑے دعوے دار بن کر آئے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم تو جی بڑی موافقت کے لیے گئے تھے، ان میں سے اس درجے کا عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، یا کوئی شاذ ہی، جیسے ہم کہتے ہیں کوئی ہوتا جو پھر یہ یہاں تک بھی پہنچتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر وہ اس پر عمل کرتے جو ان کو سمجھایا جا رہا ہے، یعنی اگر یہ جو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے اوپر جب وہ عمل کریں، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو یہی ان کے لیے جو وہ بہتر ہے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ ثبات کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر چیز ہے، یعنی ثابت قدمی دینے کے لیے بھی یہ زیادہ جو ہے وہ موزوں بات ہے۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایسی صورت میں ہم ان کو اپنی طرف سے ایک بڑا اجر بھی عطا کریں گے، یعنی اگر اس درجے کا ان میں ایمان پیدا ہو جائے تو ہم تو ان کو ان کے اعمال کا ہی اجر نہیں دیں گے، ہم اپنی طرف سے بھی بڑا اجر دیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کی رہنمائی کریں گے صراط مستقیم کے اوپر، اس لیے کہ صراط مستقیم پر اس وقت تک چلنا ہے جب تک موت نہیں آتی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں اس وقت صراط مستقیم کے اوپر ہوں، ایک یہ ہے کہ میں کل کو بھی صراط مستقیم کے اوپر ہوں، پرسوں بھی صراط مستقیم پر ہی ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ اس طرح عمل کریں گے تو ہم ان کو صراط مستقیم کے اوپر رکھیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو بھی اطاعت کرے گا، نوٹ کریں، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہی لوگ ہیں جو شامل کر دیے جائیں گے انعام یافتہ لوگوں میں۔ یہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ہم دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، بس وہی ہیں جو انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ بڑے بڑے درجے۔ ظاہر ہے نبی تو پھر کوئی نہیں بن سکتا، لیکن باقی درجات تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ یہ رستہ ہے۔ تم ہر وقت نماز میں اللہ سے دعا مانگو کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو پھر وہ رستہ ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور یہ طرز عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متضاد ہے۔ یہ اطاعت نہیں ہے، یہ طرز عمل جو ان ایمان والوں کا ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ اس کو اللہ اطاعت نہیں مانتا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور کیا ہی اچھی رفاقت ہے جس کو بھی ان کی رفاقت مل جائے، ان کا ساتھ مل جائے، بہت خوش نصیب ہے۔ ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، جس کو بھی ان کی رفاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ یہ دے گا اپنے علم کی بنیاد کے اوپر، اللہ کافی ہے علم رکھنے کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے ہی ہمارے لوگ بیٹھے کہہ دیتے ہیں جی او اللہ جس کو جو چاہے دے دے۔ اللہ فرما رہا ہے میں علیم ہوں، میں اپنے اس علم کی بنیاد پر یہ کیا کرتا رہا ہے، یہ کیا کرتا رہا ہے اور یہ کیا کرتا رہا ہے، میں اس بنیاد کے اوپر جو وہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.